بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اپنوں سے پوچھو کہ تم نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں کی تھی، تمہیں کارڈ ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ یہ کیا ہے کہ انتظام بھی وہی کرے، انتظام بھی وہی کرے، گھر بھی اسی کا ہو، گھر بھی اسی کا ہو، گھر بھی اسی کا ہو، اور پوچھتے بھی اسی سے ہو۔ یہ عقل سی بات، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان، اور ہماری اولاد میں رسول بھیج، اولاد میں خیال وہاں رہے۔ تمام امت کو بھی ہے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو، نہیں کرو گے تو احمق۔ رسول کو بھی ہے کہ ابراہیم کے اتباع کی ملت کر۔ اتباع کی معنی کیا ہے؟ ملت کی معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا، امت میں نہیں۔ امت مسلمہ آئی اولاد میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران العالمین ذریتم بعضھا من بعض۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، یہاں آن کے اللہ نے انداز کلام کو بدلایا۔ وآل ابراہیم، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت، اور وہ آل ہے کیا؟ ذریتم، اولاد، ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اللہ نے کہا میں آل عمران کی اولاد کو اولاد در اولاد چنتا رہوں گا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ ارے قرآن میں 3 عمران ہیں، قرآن میں 3 عمران ہیں۔ ایک عمران جناب مریم کا باپ، لیکن جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اولاد ختم، اولاد ختم۔ دوسرا ہے جناب موسیٰ کا والد گرامی، جناب موسیٰ کو اولاد نہیں، آل ختم۔ اللہ نے کہا جو عمران ہوگا قیامت تک اس کے اولاد در اولاد چنتا رہوں گا۔ یہی سبب تھا کہ عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ اللہ کو منظور یہی تھا کہ ہر فضیلت کو موڑوں ابو طالب کے دروازے پر۔ اگر عیسیٰ شادی کرتا تو اس کی اولاد چلتی، دنیا کی یہ مریم کا باپ ہے۔ اگر موسیٰ کو اولاد ہوتا تو دنیا کہتی کہ یہ موسیٰ کا والد ہے، لیکن تیسرا والد ہے عمران، علی کا باپ۔ ماننا پڑے گا کہ جس آل عمران کو اللہ نے چنا ہے وہ علی کا باپ ہے، جس کی آج بھی آل موجود ہے۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں چاہتا ہوں نعرہ حیدری کا آپ کا ٹائم لوں۔ امت مسلمہ اولاد میں، رسول اولاد میں، اور کون سا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آپ پر آیتوں کی تلاوت کرے، ان پڑھ نہ ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاک کرے۔ جیسے ابراہیم نے دعا مانگی ایسے ہی اللہ نے جواب دیا۔
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ خدا جس نے رسول کو بھیجا مکے میں، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ، جیسی دعا ویسا جواب۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ لیکن قبلہ ایک آیت ہے وہ بھی سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ نے عجیب جملہ کہا، کما ارسلنا الیکم، کما ارسلنا الیکم، میں نے تم پر احسان کیا، کما ارسلنا الیکم رسولا منکم، کہ میں نے تم میں رسول بھیجا، منکم، منکم، تم میں رسول بھیجا، جو منکم ہے، جو منکم۔ قبلہ یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے، یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے کہ مسلمانوں نے منکم کیا کیا ترجمہ کیا؟ تمہارے بنائے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، منکم جو تمہارے بنائے ہوئے۔ اب یہاں ترجمہ منکم ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے۔ تو اب کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا، یہاں بھی ترجمہ کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا۔ ارے منکم کی طرح جب رسول تمہارا بنایا ہوا نہیں، تو جو اولو الامر وہ منکم بھی تمہارا ہوا بنایا نہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ جو تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کون سی بات ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو اللہ نے کہا تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی بھی جو تم نہیں جانتے۔ یہ کون سی بات ہے جو ہم کتاب کے سوا رسول تعلیم دیتا ہے؟ ارے بھائی ہاں، قرآن اجمالی ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہ رکعتیں کتنی، روزہ رکھو کس طرح، حج کرو کس طرح، معاشرہ قائم کرو کس طرح، یہ سب کچھ رسول نے بتایا۔ یا اللہ 30 پارے نازل کیے تھے، 30 پارے اور نازل کرتے۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے اسی لیے قرآن کو اجمالی نازل کیا تاکہ دنیا جس طرح میری محتاج رہے اس طرح آل رسول کی محتاج رہے، اس طرح محمد آل محمد کی محتاج رہے۔ دوسرا سوال پورا ہوا، تیسرا سوال کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ، بتوں کی نجاست سے دور رکھ۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے صرف بتوں کے لیے کہا ہے، اگر میں نے تیری اولاد کو ہر نجاست سے دور نہ رکھا، ہر نجاست سے۔ ہاں ابراہیم آپ کی دعا قبول ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس پر گفتگو نہ کروں گا، یہ جدا مضمون ہے، ذہن میں رہے، ذہن میں رہے۔ اس پر اشرا پڑھنا، کیونکہ ہر ایک لفظ پر بحث کرنا پڑے گی۔ انما پر، یرید پر، انکم پر،
رجس پر، اہل البیت پر، یطہرکم پر، تطہیرہ پر، ہر پر مجھے بحث کرنا پڑے گی. اسی لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری مرتبہ، لیکن یہ خیال رہے اللہ نے دعا قبول کی، ہر نجاست سے دور رکھا. لیکن ایک بات سنو، یہ الفاظ مسلمانوں کے تاریخ طبری کے اور طبقات ابن سعد سے کہ قبلہ جب حسین پیدا ہوا تو جناب رسول نے اسماء بنت امیس کو کہا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے اس کو نہلایا نہیں. یہ نہلانے کا جواب آیا، آواز آئی اور رسول نے فرمایا تو نظفینہ ہو، کہ ابھی بھی تو اس کو پاک کرے گی. ان اللہ طہرہ، اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا، اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے، پاک کر کے بھیجا ہے. بس یہاں سے مقصد لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور چوتھا سوال کیا کیا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میرے اولاد سے محبت کریں، میرے اولاد سے محبت کریں. اللہ نے کہا یہ بھی آپ کی درخواست قبول ہے. قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ان کو کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مانگتا یہ ہوں کہ علی سے، بطول سے، حسن سے، حسین سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ، آواز پوری آیت پڑھیں، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْلَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. میں یہ پڑھ چکا ہوں، تبصرہ نہیں کروں گا. یہ ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے، زیادہ میں کروں گا. اور جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں میں معاف بھی کروں گا، تمہاری ہر توبہ قبول بھی کروں گا. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، میرے حبیب یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. یعنی یہ رسول کہتا ہے، گھبرا گئے شاید. یعنی یہ علی سے محبت اللہ نہیں کہتا، رسول کہتا ہے. اپنی طرف سے رسول کہتا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میرے حبیب اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا، آپ کو بولنے نہ دیتا. گھبرا گئے شاید. کتنا بڑا کلام اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے. ایسی سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی، اتنے سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی کہ میرے حبیب اگر تو اپنی مرضی سے کہتا تو میں تیرے قلب پر مہر لگا دیتا. لیکن میرے حبیب مجھے دوسری بات کرنی ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. میرے حبیب میں نے ان کی محبت واجب اسی لیے قرار دی ہے تاکہ سچ اور جھوٹ دونوں کو ظاہر کروں. بِكَلِمَاتِهِ، یہ میرے کلمے ہیں، کلمے، کلمے، یہ میرے کلمے ہیں، کلمے ہیں، یہ میرے کلمے ہیں. ان کے ذریعے میں سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتا ہوں. ان کے ذریعے، یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرے کلمے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیا کہا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ تاکہ اپنے آپ کو دونوں رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں، اور تاکہ پتہ لگ جائے کہ جھوٹے کون ہیں، سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں. اللہ نے کہا یہ میرے کلمے ہیں، میں ان کے ذریعے، میں ان کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو ظاہر کرتا ہوں. ارے بھائی کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ سچا ہے. اللہ خود تو آ نہیں سکتا. تو اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ میں کلمات بھیجتا ہوں، یہ ہے میرے کلمے. اب جس کو علی سچا کہے وہ سچا، جس کو بطول سچا کہے وہ سچا. نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ، میں نے بڑا، جس کو یہ سچا کہے
کہیں گے ہم انہیں سچا مانیں گے، جن کو یہ جھوٹا کہیں گے۔ اب میں کیوں بتاؤں؟ جا کر بخاری اور صحیح مسلم کو دے کہ علی اور بطول نے کس کو جھوٹا کہا۔ نعرہ حیدری، میں کیوں بتاؤں؟ میں کیوں بتاؤں؟ تمہاری کتابیں ہیں بخاری اور صحیح مسلم، ان کو جا کر دیکھ کہ علی اور بطول نے کس کو سچا کہا، کس کو جھوٹا کہا، کس کو خائن کہا، کس کو کاذب کہا، کس کو غادر کہا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو محبت اولاد میں، محبت اولاد میں، رسالت اولاد میں، امت مسلمہ اولاد میں، رجاست دور ہو اولاد سے۔ اور پانچویں دعا کیا تھی؟ رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ یہ الگ الگ جملے ہیں۔ سورۃ شعراء میں جو ہے وہ ہے رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین، اور سورۃ صافات میں ہے رب حبلی من الصالحین۔ تو گھبرا نہ جانا، گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو؟ تو اللہ نے جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ میری اولاد میں نبوت قرار دے، میری اولاد میں نبوت قرار دے، وَجَعَلِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور آخرین میں میری سچی زبان قرار دے تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، گھبرا نہ جانا میرے دوستو۔ آج تو جیسے ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی، ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی۔ عزیزان محترم، اسی لیے الفاظ ہیں قرآن کے۔ سورۃ مریم میں اللہ نے جواب دیا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ابراہیم آپ کی دعا مستجاب ہے، میں نے آپ کو اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا دیا اور ان کو نبی بنایا۔ توجہ، اب جو آگے جملہ ہے اس کو آپ غور سے سنیں گے۔ ابراہیم میں نے آپ کی دعا کو مستجاب بنایا، آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور دونوں کو میں نے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَتْنَا، اور تمہاری اولاد میں اپنی رحمت کو بھیجا۔ زبان سے بات کرو، میں نے جملہ کہہ دیا۔ اور تمہاری اولاد میں میں نے رحمت کو بھیجا، رحمت کو بھیجا۔ نبی کا نام نہیں لیا، رحمت کہہ دیا۔ اب کون ہے ابراہیم کی رحمت؟ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا۔ آواز وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ نعرہ حیدری، وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَتْنَا، تمہاری اولاد میں میں نے اپنی رحمت کو بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور میں نے تمہاری اولاد میں علی جیسی سچی زبان بھیجی۔ علی جیسی، علی، ارے مؤرخین اور مفسرین نے بڑے بڑے ترجمے کیے، بڑے بڑے استدلال دیے، لیکن آخرکار ان کو لکھنا پڑا۔ کبھی کہا کہ بلند زبان، ارے بھائی بلند زبان، بڑی زبان، یہ تو توہین ہے ابراہیم کی۔ لیکن آخرکار امام فخر الدین رازی کو لکھنا پڑا اسی سے مراد علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں ہے، علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، سچی زبان علی۔ ارے کیا کریں ہم، علی علی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کا جھنڈا، ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا جھنڈا ہے۔
جھنڈے سے پتا چلتا ہے قوم کا، جھنڈے سے پتا چلتا ہے پارٹی کا۔ اسی لیے موسوم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علیا علما بینہ و بین خلقہ من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا۔ موسوم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا، علی کو اپنی پارٹی کا جھنڈا قرار دیا۔ ارے جس کے پاس علی ہے وہ خدا کے پارٹی کا ہے، اور جس کے پاس علی نہیں وہ شیطان کی پارٹی کا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا، اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ شیعہ کیا کریں؟ ارے میں کیا کروں اگر الصواعق المحرقہ یہ الفاظ نہ لکھتے؟ حضور اکرم نے فرمایا ادق من الشعر احر من النار احد من السیف۔ رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ یاد رکھنا پلسرات سے گزرنا پڑے گا، لیکن ادق من الشعر احر من النار احد من السیف، وہ تلوار بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ توجہ، یہ الفاظ الصواعق المحرقہ کے علامہ ابن حجر مکی کے کہ رسول صحابہ کرام کو فرمایا ادق من الشعر احر من النار احد من السیف۔ صحابہ پلسرات سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پلسرات کا یہ حال ہے تو آپ جنت میں بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے۔ اگر یہ حال ہے پلسرات کا تو آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے۔ کون ہے جو اس سے گزرے گا؟